مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے اس سے کسی ایک شخص کو نہیں پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیات صالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو، والباقیات الصالحات خیر۔ یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کے بیٹے، یہ تمہارا جتھا، یہ خاندان، یہ کنبہ، یہ سب کام آنے والا نہیں، لیکن باقیات صالحات یہ تمہارے لیے باقی رہیں گے اور کام آنے والے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ باقیات صالحات کو زیادہ جمع کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کیا گیا کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ، دھیان سے سنو، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیا ہے؟ باقیات صالحات، باقی رہنے، یہ بہت کام آنے والی چیز ہے۔ کیا جاتا ہے بولنے میں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی باقیات صالحات ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تیسری حدیث ہے کہ فرمایا یہ کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر آفتاب کی روشنی پڑتی ہے۔ آفتاب کی روشنی جن چیزوں پر پڑتی ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ بہتر کیا ہے؟ بولو سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی سارے جہان سے بڑھ کر ہے یہ کام آنے والی چیز ہے، جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں۔ بعض اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ وہ بیچارے کھانا روٹی چبانا چھوڑ دیا، اور ستو تھا، ستو دالوں کا اور گیہوں کے آٹے کا مل کر بنتا ہے، ابھی بھی کلکتہ میں روڈ پر بکتا ہے ستو، گھول کر بھی پیتے ہیں شربت کی طرح، آٹا بھی بناتے ہیں اس کا، اور اس کو ایسے ہی پھانک کر پانی پی لیتے ہیں۔ تو ان سے کہا گیا آپ ستو پھانکتے ہیں ہمیشہ، کھانا کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ بولے بیٹا میں نے اندازہ لگایا، حساب لگایا، روٹی چبا کر کھانے میں جلدی سے جلدی اتنا وقت لگ جاتا ہے کہ اتنی دیر میں 70 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ سکتا ہوں، اس لیے کھانا چھوڑ دیا، چبانا چھوڑ دیا، اور کیا شروع کر دیا؟ ستو پھانکنا۔ یہ تھے آخرت کے اعمال کے متلاشی، آخرت کے طالب، آخرت کے بیوپاری، اور ہم کیسے وقت ضائع کر لیتے ہیں؟ تو یہ باقیات صالحات خوب جمع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی چوتھی حدیث ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، بکثرت پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، انہیں تمام تر طاقت عبادتوں کی، اطاعتوں کی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ۔ اسی لیے جب مؤذن کہتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ ہاں ہاں آئیں گے، ایسا نہیں بھائی، یہ توفیق کس کے ہاتھ میں ہے؟ مسجد کا پڑوسی، مسجد کا کرایہ دار بھی نماز سے محروم، اور دور سے آنے والا مقبول اللہ کے نزدیک۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کر۔ حضرت جابر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی، کیوں لا حول ولا قوت، کیوں کثرت سے پڑھو؟ کیونکہ یہ 99 باب بیماری، 99 دروازے بیماری کے اور تکلیف کے 99 باب کو دور کر دیتا ہے۔ ہمارے علاج سے کچھ نہیں ہوتا، اگر یہ پڑھتے رہیں گے تو اللہ نہ جانے کتنی بیماریاں ہماری یوں ہی دور کرتا رہے گا۔ 99 باب یعنی دروازہ بیماری کے اور تکلیفوں کے کیا کر دیتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا دور کر دیتا ہے۔ جن میں سب سے کم درجہ کیا ہے معلوم؟ جو دور کرتا ہے، سب سے کم درجے کی تکلیف ہم یعنی فکر اور غم ہے، ٹینشن دور کرتا ہے۔ کیا دور کرتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹینشنوں کو دور کرتا ہے۔ جو چیز ملے نا اس کو کیچ کر کے فوراً عمل شروع کر دیا کرو، بات سمجھے؟ فوراً عمل کرنا اور ایک دوسرے کو یاد دلانا، بھائی پڑھ رہے ہیں یا نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے عام ڈائلاگ ہو گئے، کیا کھانا ہے؟ کیا بولتے؟ ہاں میں نیپانی میں پڑھتا تھا تو وہاں عام طور پہ پوچھتے جہاں ملے السلام علیکم،
کھانا ہویا؟ ہم یہ پوچھتے ہیں طلبا اپنے بچوں، مائیں اپنے بچوں، کھانا ہوا؟ کیا ہوا، کیا کھایا؟ تو ایک دن میں بھی مستی والا ہوں، تو میں طالب علم تھا، تو میں نے کہا، ایک دوسرے نے مقامی نے پوچھا کھانا ہوا؟ ہمارا نہیں ہوا۔ اچھا آتو بول کے گیا بیچارہ۔ میں نے دیکھیے کھلاتا ہے کیا بیچارہ، خالی پوچھنے میں کیا جاتا ہے، کھانا ہوا۔ اس کے بجائے مومنوں کی ایک شان ہے، اللہ کا ذکر ہوا، فجر ہوئی کہ نہیں ہوئی، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، کچھ تلاوت ہوئی کہ نہیں ہوئی، ذکر کر رہے ہو یا نہیں، استغفار کی کثرت کرو۔ تو تم جب ایک دوسرے کو یاد دلاؤ گے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے نا، سمجھ میں آیا؟ کسی نے مجھ سے کہا بہت دور سے کہ ٹانگ میں ہمیشہ درد رہتا ہے، میں نے بڑی مشکل سے آڈیو وغیرہ بنا کر بھیجا، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل کریں، یہ سیدھے ہاتھ کی انگلی جہاں جسم میں درد ہے رسول رکھتے تھے، مثلا یہاں درد ہو رہا ہے، رکھا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ پڑھو، اللہ شفا دے گا۔ میں اپنی 100 بیماریوں کا جسمانی علاج یہی کرتا ہوں، اسی سے کرتا ہوں۔ اب میں نے بتا دیا، 15 دن کے بعد ابھی فون لگایا تھا میں نے مغرب سے پہلے، میں نے کہا کیا ہوا پیر کے درد کا؟ نہیں وہ ادھر ڈاکٹر کے پاس اماں کو دکھانا، اس کو دکھانا، یہ کرنا وہ کرنا، اس میں 1-2 مرتبہ کیا، بعد میں بھول گئے۔ میں نے کہا 100 ڈاکٹروں سے 1000 ڈاکٹروں سے بڑھ کر علاج رسول کا علاج ہے، آپ وہ کرتے تو اللہ تعالیٰ بچاتا۔ لیکن ہم دنیا کے چکر میں ایسے ہیں مومن لوگ بھی کہ مومن غیر مومن میں کوئی فرق نہیں، اللہ کا رسول بہت اینڈ میں یاد آتا۔ تو ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہو، کیا کرو، کیا پڑھنا ہے کثرت سے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ کیا ہوگا اس سے؟ 99 بیماریوں اور تکلیفوں کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور سب سے ادنا درجہ کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے ادنا ٹینشن دور، ہم اور غم دور۔ تو یہاں کیا مراد لیا گیا ہے؟ باقی رہنے والی نیکیاں۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس کے اندر 5 نمازیں بھی آ گئی وغیرہ، کئی جو اللہ کی عبادت ہے سب مراد ہے اس سے۔ لیکن ایک عالم ہے عبید ابن عمر، کون ہے؟ عبید ابن عمر، ان کی تحقیق الگ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ باقیات صالحات سے مراد نیک لڑکیاں ہیں، نیک بیٹیاں۔ باقیات صالحات سے مراد کیا ہے؟ ہاں یاد رکھنا، عبید ابن عمر نے فرمایا باقیات صالحات نیک لڑکیاں ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ اور ثواب ہیں۔ نیک بیٹیاں تربیت کرو، کھلا پلا کے دینی تربیت کرو، تو یہ آخرت میں سب سے زیادہ اعمال کا ذخیرہ ہے۔ اس پر صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت دلالت بھی کرتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دے دیا گیا، اس کی نیک لڑکیاں اس کو چمٹ گئی، ابا کو چمٹ گئی اور رونے اور شور کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، یا اللہ انہوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا اور ہماری تربیت میں محنت اٹھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما کر اس کو بخش دیا۔ یہ بھی حدیث ہے۔ نیک لڑکیاں، نیک بیٹیاں، عبید ابن عمر نے یہ کہا۔ وہ بھی ہے یہ بھی ہے، لیکن ان کی تحقیق یہ ہے